حکمت، طاقت، فوجیں، جج، سب کچھ تمہارے پاس ہیں. آج یہاں ہماری کوئی نہیں سن رہا، ہم لاچار ہیں. لیکن وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ شُهُودُ الْجَنَائِزِ، لیکن تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلے جنازے ہی کریں گے. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. جب گورنر کا جنازہ پڑھا جانے لگا تو اس وقت ان کو جنازہ پڑھانے والا امام نہیں مل رہا تھا. شاہی مسجد کے امام سے کہا، اس نے کہا جناب میں نہیں آ سکتا. گورنر ہاؤس کے امام نے کہا نوکری چھوڑ سکتا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا. داتا صاحب مسجد کے امام کو کہا گیا، اس نے کہا یہ خالق میں اپنے منہ پہ کیوں ملوں. تو 100 لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا. انہوں نے کہا جی ہم جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، آمادہ نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا، لیکن اس نے شرط پہ جنازہ پڑھایا کہ مجھے اس کے بعد غائب کر دینا، مجھے پاکستان میں رہنے دینا. اور اس کا جنازہ 3 سیکنڈ میں پڑھا گیا، اور پتہ ہی نہیں کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا. وہ کیا جنازہ ہونا تھا. اور غازی ممتاز قادری کا جنازہ ابھی گھر پہ تھا تو گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. کہاں کہاں تک لوگ تھے. اور آج وہ تصویریں بولتی ہیں، میڈیا نے تو نہیں دکھایا، چونکہ میڈیا کہتے ہیں چوتھا ستون ہے، لیکن اس چوتھے ستون کے اندر سریہ اتفاق فاؤنڈری کا لگا ہوا ہے. تو اس نے نہیں دکھایا اور نہیں دکھانا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس فقیر کا جنازہ ہوا. اور میں نے بڑے بڑے جبہ و دستار والے مشائخ کو، جن کے پاس وقت لینے جائیں تو وقت نہیں ملتا، مجمع کے اندر دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس ایمبولینس کو ہاتھ ہی لگا لیں کہ اس فقیر کا جنازہ ہے. اور جس ڈھب سے وہ جنازہ آیا اور جس شان و شوکت سے آیا، تو آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے، اور دل سے کہ سینوں میں لرز رہے تھے. اور ہجوم بے قرار تھا، تا حد نظر لوگوں کا ہجوم تھا، اور عقیدتوں کے منظر نامے تھے، اور سسکیاں، اشک، آہیں، اور جو ہے وہ غم مسرت کی کیفیات کا ہجوم. ایک طرف دکھ تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، اور دوسری طرف اس کی قسمت پہ رشک آ رہا تھا کہ ہفت اقلیم کے شہنشاہ کو وہ اعزاز نہ ملا ہوگا جو اعزاز اس فقیر کو نصیب ہو رہا ہے. وہ ایک گمنام سپاہی، اسے کون جانتا تھا زمانے کے اندر، آج مشائخ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ بیٹھا ہوا تھا. آج وہ دلوں کے اوپر راج کر رہا تھا. آج کلیجے اس کو دیکھ کر کے، اور اس کے تربت کو دیکھ کر کے، اور اس کے جنازے کو دیکھ کر کے ٹھنڈے ہو رہے تھے. کیا انوکھی داستان تو نے رقم کی. یار دنیا سے تو چلے جانا ہی ہے، مرنا تو ساروں نے ہے، لیکن کس بانک پن سے وہ شخص گیا کہ جب گیا تو زمین کے ذرے بھی سلام کر رہے تھے، آسمان کے ستارے بھی سلام کر رہے تھے. اہل علم و دانش، اہل فکر، صاحب و رائے اور عوام، کیا عقیدتوں کے مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے. تو جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ غازی ممتاز کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. امت مسلمہ اس وقت زوال پذیر ہوئی جب ان کے سینے سے حب رسول کو کھینچنے کی سازش کی گئی. اقبال کہتا ہے تو کیا جانتا ہے کہ تیرے ساتھ کیا قیامت توڑی گئی. عہد ما مارا ز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. یہ جو فرقے گروہ بندیاں پیدا کی گئی اور حضور کی ذات کو وجہ نزاع بنا دیا گیا، آپ معتزلہ، مرجیہ، اندیہ، لا ادریہ، اور جتنے بھی جو ہے وہ امت کے اندر انتشارات پیدا ہوئے ہیں، آپ ان سب کو دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں، کبھی بھی حضور کی ذات وجہ نزاع نہیں بنی ہے. صفات پہ گفتگو ہوتی رہی ہے، خلق قرآن کا مسئلہ رہا ہے، کیا حرام رزق ہے یا نہیں ہے اس پہ بحث ہوئی ہے، کبیرہ کا مرتکب کافر ہے یا مومن ہے اس عنوان سے بحث ہوئی ہے. حضور کی ذات کبھی وجہ نزاع نہیں ہوئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ امت کے اندر محبتوں کا مرکز رہی ہے، اور کبھی حضور کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کسی نے کوئی جو ہے وہ ایسی بات یا اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کی. سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جب اغیار نے سازش کی تو اس وقت حضور کی ذات کو وجہ نزاع بنایا گیا، اور پھر ہمارا جو حال ہوا، امت کا شرازہ بکھر کے رہ گیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بر صغیر پاک و ہند میں، جنہیں محدث علی الاطلاق کہتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام اور دین متین کے سپاہی
اور بر صغیر میں حدیث رسول کے اجالے بانٹنے والے اس محدث کو اپنا امام اور مقتدا مانتے ہیں۔ آپ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے اختلافات امت کے اندر موجود ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں کم از کم میرے دور تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ شیخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد اس عنوان سے بھی امت میں اختلاف پیدا ہوا، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ شیخ کے بعد کی کہانیاں ہیں۔ اس توسل، استغاثہ، ندا اور یہ جتنے بھی عنوانات اختلاف کے ہیں، امت میں ایسے عنوانات سے پہلے اختلاف نہیں تھا۔ تو اقبال نے اس نبض پہ ہاتھ رکھا اور جو ہے وہ امت کے اس دکھڑے کو بیان کیا کہ عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر، ہمارے دوست نے ہمیں ہم سے دور کر دیا ہے، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، اس لیے کہ حضور کی ذات سے ہمیں دور کر دیا ہے۔ اور اقبال امت کا علاج اسی میں سمجھتا ہے کہ اس درماندہ قوم کو پھر حضور کی دہلیز پہ لے آئے۔ تو اقبال کی تان آخر اس پہ ٹوٹتی ہے اور سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں اقبال نچوڑتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو کائنات میں روشنی اور اجالے تب ہوں گے جب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے امت جو عمومی طور پہ ہم جب بھی کوئی بھی خبر سنتے ہیں فوراً رد عمل دیتے ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے، جو ہم بات سنتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کسی کو گالی دیں گے ایک دم غصہ آئے گا، کسی کی تعریف کریں گے اس کی طبیعت میں فرحت اور خوشی پھیل جائے گی، کچھ سنسنی خیز بات کریں گے تعجب کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو یہ فطرت ہے انسان۔ وہ جو خبر کے نتیجے کے اندر کیفیت ایک باطن پیدا ہوتی ہے اس میں تو اختیار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس کا جو آپ نے رد عمل دینا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے دینا ہوگا، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے۔ تو وہ جو خبر دے رہا ہے آپ دیکھیں کہ اگر وہ فاسق ہے تو پھر انداز اور ہوگا اور اس کی تحقیق کرنے کی تلقین دی گئی ہے، لیکن اگر وہ با اعتماد شخص ہے اور آپ اس پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کی سچائی کا تجربہ کر چکے ہیں تو پھر اس کی خبر جو ہے وہ اور معنی میں ہوگی۔ تو ہمیں یہ رویہ سکھایا گیا ہے، کیونکہ یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ ایک دم رد عمل دے دیتا ہے اور سوچتا نہیں ہے، لیکن جو اصول و ضوابط کی بندھن میں بندھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات سے زیادہ اپنے اصولوں پر کاربند ہوتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اگر فاسق خبر دے آئے تو فوری تم جو ہے وہ رد عمل نہ دو بلکہ اس کی تحقیق کر لو۔ وہ ہمارے استاد لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ وہ کسی نے یکدم آ کے خبر دی کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو کسی نے کہا صاحب تو بیٹھا ہوا ہے، وہ بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ تو کہنے لگا بندہ بڑا پکا ہے جس نے خبر دی ہے۔ تو یہ رد عمل فوری کہ کوئی جو بھی آگے کہے سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ اس کی تصدیق کر دی جائے، تصویب کر دی جائے، اس کو آگے بڑھا دیا جائے۔ اور آج کل چونکہ خبر کے جو ذرائع ہیں وہ بہت سارے ہو گئے ہوئے ہیں، یہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، آج کل سوشل میڈیا بھی آ گیا، اسی طرح جو ہے وہ ہماری باہمی بالمشافہ ملاقاتیں ہیں۔ تو آج کل ایک بات ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ کچھ دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیا جاتا ہے اور عجیب صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر چونکہ عمومی طور پہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے جو لوگ ہیں وہ کچھ خبروں کو گھڑتے ہیں اور پھر ان کو پھیلاتے ہیں اور اس سے ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو وہ حاصل کرتے ہیں، اگرچہ اس کی بات میں تردید بھی ہو جائے لیکن تردید ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے، تو اس کے جو مطلوبہ اہداف ہیں اور نتائج ہیں وہ قوت حاصل کر دیتی ہے۔ آپ اپنے پاکستان کو دیکھ لیں گے کہ خبر کے اندر خبریت اس کو سمجھا جاتا ہے جس میں شر ہو اور اس میں پاکستان بدنام ہوتا ہو، جس سے خیر کے پہلو نکلتے ہوں، جس سے پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہو، تو آج وہ خبریں نہیں دی جاتی۔ تو یہ ایک سوچ بنا دی گئی ہے کہ خبر وہ دو جس میں جو ہے وہ سنسنی خیز مواد موجود ہو۔ ہر شخص جو ہے وہ اس دور میں لگ گیا اور اس سے جو نقصان ہو رہا ہے تو ہماری اچھی قدروں کو کچل دیا جاتا ہے، چونکہ خبر میں جو سنسی خیز مواد چاہیے ہوتا ہے وہ جرائم کی خبریں ہوتی ہیں، ان میں زیادہ ہوتا ہے، تو عمومی طور میں جو ہے وہ خبریں مشتہر ہوتی ہیں اور خیر کی خبریں مشتہر نہیں ہوتی۔ تو جو اسلامی میڈیا کا اصول مرتب کیا گیا دیا گیا
وہ ہے خبر کی تصدیق. جو کوئی کہے اس کی بات مان نہ لی جائے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس کی تحقیق کر لی جائے. پھر ہر خبر اس قابل نہیں ہوتی جس کو آگے منتقل کر دیا جائے. کچھ خبریں ہیں کہ اگر تمہیں یقین بھی ہو تو حکم دیا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو آگے منتقل نہ کرو، کیونکہ اس سے معاشرے نہیں پکا رہا ہے. کچھ چیزیں ہیں ان کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں ان کو صرف عدالت تک لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جن کو عوام میں نشر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جب کوئی معاشرہ اس تقسیم کو نہیں سمجھتا تو وہ معاشرہ بطور معاشرت بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. آج ہمارا معاشرہ عجیب تذبذب کا اور عجیب تفریق کا اور عجیب انتشار کا شکار ان وجوہات کی بنیاد پر. تو قرآن نے یہ اصول اصلاح معاشرہ کا دیا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا، تو اس کو خوب جانچ پرکھ لو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حصیر، حضور ایک دن چٹائی میں سوئے. ایسا محبوب نہ کوئی ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین. حضور چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. فقام، تو حضور چٹائی سے اٹھے. وقد اثر فی جسدہ، تو حضور کے جسم اطہر کے اوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے. فقال ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہوں، لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، حضور اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے بہترین بچھونا بچھا دیتے، اور ہم خود نوکری کرتے، ہم خود کام کاج کرتے، اور آپ کے لیے کوئی آسانیاں مہیا کر دیتے. فقال، تو حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے؟ وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. فرمایا میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا اور درخت کے نیچے وہ چند لمحوں کے لیے دوپہر کاٹنے کے لیے سستانے کے لیے رک گیا. اس نے دوپہر کاٹی تو گزر گیا. کہا میرا اور دنیا کا بس اتنا ہی تعلق ہے. ایک موقع پہ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح غریب اجنبی شخص رہتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ یا سڑک عبور کرنے والا شخص. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت دیکھتے ہیں. کہا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقول، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، اے میرے بندے، اے ابن آدم، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے دل کو فارغ کر لے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے. املاؤ صدرہ کا غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور میرا وعدہ رہا تیری محتاجی ختم کر لوں. اپنے سینے کو، اپنے دل کو میری عبادت کے لیے فارغ کر. یہ نہیں کہ نماز میں بھی کھڑا ہے تو خیال ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا، پانی کہاں سے آئے گا، گاہک کہاں سے آئے گا. نہیں، فارغ کر دے میرے لیے اپنے آپ کو. میرا وعدہ رہا تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجی، تیرا فقر، تیری غریبی ختم کر. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اگر تو ایسا
نہیں کرے گا، اپنے سینے کو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ نہیں کرے گا، ملا تو یدا کا شغلہ، میں تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا، سویرے کام، شام کام، دوپہر کام، گھر بھی آیا تو کام کی طرف دھیان، کوئی فون آ رہا ہے، کوئی ملنے آ رہا ہے، کوئی کسی سے ڈیل چل رہی ہے، سویر سے لے کر شام تک کام ہی کام۔ کہا پھر میں اگر تو ایسا نہیں کرے گا تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا۔ اور آگے کیا؟ ولا اسد فقر کا، لیکن تیری محتاجی ختم نہیں ہونے دوں گا، تیری محتاجی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ تو محتاجی ختم نہ ہو تو کھرب پتی بھی ہو تو کیا فائدہ، اور محتاجی ختم ہو تو پلے کچھ بھی نہیں ہے تو موج ہی موج ہے۔ ایک شخص کے بینک بھرے ہوئے ہیں اور اسے پریشانی ہے کہ شام کو کہاں سے آئے گا، اور ایک شخص صبح کا کھا کے فارغ ہے، مطمئن ہے شام ہوگی تو اللہ دے گا، تو مجھے بتاؤ کون سوکھا ہے؟ راحت تو اس کو ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو تو میں تمہارے لیے ہر شے عطا کر دوں گا، اور کوئی کمی اور کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ تو المجادلہ کے اندر اتنا ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب میرے نبی علیہ السلام سے بات کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے نہ آ جایا کرو، پہلے گھر جاؤ، پھر صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آ، تمہیں پتہ چلے کس بارگاہ میں جا رہے۔ جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، حضور سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے صدقہ کرو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ نے کچھ صدقہ کیا اور حضور کی خدمت میں آئے اور 10 مسائل پوچھے، فوراً حکم منسوخ کر دیا گیا۔ حکم منسوخ کیوں کیا گیا؟ صحابہ غریب ہیں، تو غریب لوگ تو پھر حضور سے کوئی بات نہیں پوچھ سکے گی، وہ تو حضور سے سرگوشی نہیں کر سکے گی، کوئی مسئلہ دریافت نہیں کر سکیں گے، تو صحابہ کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کا وجوب اٹھا لیا گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، سادہ سا سوال ہے، کیا اللہ کو آیت کریمہ کے نازل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ صحابہ غریب ہیں، یہ اللہ کو پہلے ہی پتہ تھا؟ تو پھر اللہ کو جب پہلے ہی پتہ تھا تو پھر حکم نازل ہی کیوں کیا؟ تو اس سے ایک شعور دینا مقصود تھا کہ تمہاری غربت کا لحاظ رکھتے ہوئے حکم واپس لے رہے ہیں، ورنہ میرے محبوب کی آبرو کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے صدقہ کیا کر، پھر میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آئے گا۔ تو یہ بتائیے کتنی حساس اور کتنی نازک بارگاہ ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اسی صورت میں، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرو، اگر تمہاری آواز بھی اونچی ہوگی عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کتنی سخت مار ہے کہ صرف آواز اور لہجہ بلند ہو گیا تو عمل عقارت ہو جائیں گے، سب کچھ لٹ جائے گا اور تمہارے نامہ اعمال زیرو ہو جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تم کہو گے اکاؤنٹ میں بڑے پیسے ہیں، اکاؤنٹ بھرا پڑا ہے، لیکن لٹ جاؤ گے اگر تمہارا لہجہ بھی بلند ہو گیا۔ امام مالک نے اللہ اکبر 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کے کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہوئی۔ یہ محبت والوں کا انداز سے طریق۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں، میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا، کسی نے مجھے کنکر مارا، اور جب کنکر مارا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ، تو میں نے اٹھ کے ان کے پاس جا کے حاضری دی اور میں نے کہا آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ فلاں 2 آدمی جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ تو میں ان کو بلا کے لے گیا، حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تم بلند آواز سے بول رہے ہو، جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے؟ تو یہ اتنی نازک اور اتنی حساس بارگاہ ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمۃ کو کہا کرتے تھے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے، میں تو اس کی بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ شاعروں کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، تو کوئی بندہ گیا ایران تو واپس آیا تو اقبال سے ملا، تو فارسی زبان تو بڑی میٹھی ہے، تو فارس وہ کہتے ہیں فارسی شکر کی طرح میٹھی ہے، تو وہ باتوں باتوں میں اس نے علامہ اقبال سے کہا کہ فارسی تو پھر فارسی ہے، عربی تو اونٹوں کی زبان ہے،
تو اقبال جو بڑی محبت سے باتیں سن رہے تھے اور ادب کے گفتگو کر رہے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رنگ سرخ ہو گیا، کہا نکل جائے یہاں سے، تمہیں رسول کی زبان تو اونٹوں کی زبان کہہ رہے۔ تو یہ حیرت عشق رسول ہوتے ہیں، یعنی اتنی بات بھی اہل محبت کے لیے گراں ہوتی ہے، اور عقیدتوں کے رشتے کتنے نازک اور کتنے حساس ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ انتہائی حساس ہے اور انتہائی نازک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو حضور کے نام پر، حضور کی محبت پر، حضور کی الفت پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یادوں میں اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو گزار دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقبال نے تو جو ہے وہ اپنی ساری زندگی کا خلاصہ ان دو لفظوں میں نچوڑ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایسے منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے، پھر لوگوں نے آنکھوں کی پتلیوں پہ انہیں رکھا ہے اور عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا ہے، اور تکریم و اعزاز انہیں وہ نصیب ہوا کہ ہفت اقلیم کا شہنشاہ بھی وہ عزت نہیں پا سکا جو ایک گمنام سپاہی پا لیتا ہے۔ تو یہ عزتوں کی معراج ہے جو حضور کے نام سے نصیب ہوتی ہے۔ قرآن نے جنت مانگنے کی ترغیب دی ہے، احادیث میں جنت طلب کرنے کی ترغیب موجود ہے، جنت کی تحریص دلائی گئی ہے۔ قرآن مجید کے ورق ورق پہ جنت کے تذکرے پھیلے ہیں، جنت میں بہتی ہوئی نہروں کی کہانیاں بیان کی گئی، مائے معین، کوثر، سلسبیل اور جنت کی دوسری نہروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے باغ اور باغوں کے گھنے سائے، درختوں کے لٹکتے ہوئے خوشے اور مزیدار پھلوں کا ذکر، حور و قصور کی کہانیاں، جنت کا خوبصورت نورانی ماحول جنت کے نقش قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ ورق ورق پہ جنت کی کہانیاں بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ اسی لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی حرص پیدا ہو، اس کی طلب جات، اور وہ اللہ کی رضا کا مظہر ہے۔ جنت مانگنا اللہ کی رضا مانگے۔ شریعت اسلامیہ میں جنت کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن ہمارے بعض نعت خواں جنت کی اس طرح سے بات کرتے ہیں جس طرح کہ انہیں جنت کی چاہت ہی نہ ہو، بلکہ بعض جاہل شعراء کے شعروں میں جنت کا مذاق اڑایا گیا ہے، جبکہ اللہ نے جنت کو اہل ایمان کے لیے تیار کیا اور جنت کی کہانیاں بیان فرمائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ میں بیٹھ کے جنت کی ترغیب اور تحریص دلائی، جنت کا شوق پیدا صحابہ کے دلوں میں کیا۔ اور یہاں نعت خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہورے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، میاں اسی جنت کا جس جنت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اسی جنت کا جس جنت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب رب سے مانگو جنت الفردوس مانگو، اسی جنت کا ذکر کر رہے ہیں میاں جس کے لیے حضور ہاتھ پھیلا کے اللہ سے جنت کی طلب کرتے تھے، اسی جنت کے لیے جس جنت کی صحابہ کو حضور نے بشارت دی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عشرہ مبشرہ کو بشارتیں دی ہیں۔ اسی جنت کا ذکر کر رہے، اسی جنت کا شوق سینوں کے اندر پالے ہوئے۔ تو جنت اللہ کی رضا کا نام ہے۔ تو حسنات دنیا جب طلب کی جاتی ہیں تو دنیا کی نعمتیں ہیں، اور جب حسنات آخرت طلب کی جاتی ہے تو اس میں سے نمایاں چیز جنت ہے، اور جنت اہل ایمان کا ٹھکانہ ہے، اور اتنی عالی مرتبت جگہ ہے، نہ کسی آنکھ نے ایسی جگہ دیکھی، نہ کسی خیال نے ایسا کوئی نقشہ سوچا، نہ تصور میں کوئی منظر لایا جا سکتا ہے جو اللہ جنت میں نصیب فرمائے گا۔ جنت ایسا ماحول تمہیں فراہم کرے گی کہ وہاں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں نہ اسم گناہ کی بات آپ کو سننے کو ملے گی اور نہ ہی کوئی لغو بات آپ کو سننے کو ملے گی۔ اللہ اکبر، وہ چیزیں جو آپ سننا چاہیں گے آپ کے کانوں تک وہی چیزیں پہنچیں، تو کیسا منظر ہوگا کہ آپ کی طبیعت پر جو شاک بنے، آپ کی طبع نازک پر جو گراں ہو، وہ چیز آپ کو سننے کو بھی نہیں ملے گی۔ موت ختم ہو گئی، موت کو بھی موت آ گئی، اب ابدی زندگی ہے، اور جنتی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ جنتیوں راضی ہو، وہ کہیں گے ما لنا لا نرضى، ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، ہمیں تو وہ ملا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرمائے گا میں تجھے کچھ اور دینے لگا ہوں جس سے تم بالکل راضی ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہیں گے مالک تیری مرضی، ہماری جھولی طلب کی پھیلی ہے،
ورنہ کوئی شے ہے تو نہیں گی جو ہمیں ملی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ شے یہ ہے کہ میں اعلان کر کے تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا.